تو عدالت کسی پرشکوہ عمارت کے ماتھے پہ ترازو لٹکانے کا نام نہیں، بلکہ جہاں عدل ہوگا وہی عدالت ہے، اور جہاں عدل کا قتل عام ہوگا وقت آ گیا ہے کہ ان پرشکوہ عمارتوں کو بیت الخلا بنا دیا جائے۔ تو فیض آباد دھرنا کیس جو ایک دلچسپ موڑ پہ آ چکا، جو حکومت اور ریاستی اداروں کی جانب سے اور کچھ سیاسی پارٹیوں جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، انہوں نے اس فیصلے پہ ریویو لیا ہوا تھا، ایک ریویو پٹیشن ڈالی ہوئی تھی۔ اور اب جب کہ جو ہے کہ یہ ریویو واپس لے لیا گیا، اس وقت تو کہا گیا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اس لیے اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ اب یہ چیف جسٹس نے وہ پٹیشن جو ہے نا وہ جب لے لی، تو اس پہ تمام اداروں اور سیاسی پارٹیوں کی جانب سے جو ہے نا اس ریویو کو، اس پٹیشن کو واپس لے لیا گیا۔ اب واپس لینے کے بعد اب جو کیس ہے وہ اس کو مطلب دوسرے لفظوں میں اس جو فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو دیا تھا، کیونکہ اب اس کے خلاف جنہوں نے چیلنج کیا تھا کہ غلط فیصلہ اس پر نظر ثانی کی جائے، وہ پٹیشن جب واپس لی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاستی اداروں اور سیاسی پارٹیوں سب نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ فیصلہ صحیح تھا۔ اگر وہ فیصلہ صحیح تھا تو اب قاضی صاحب کے پاس، جو قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے پاس ایک ہی رستہ باقی رہ گیا ہے کہ فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اور اگر قاضی صاحب اس سے کوئی یو ٹرن لیتے ہیں تو ایک تو ان کی جو اپنی ساکھ ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، اور دوسرا جو عوام کی جو یہ آخری امید تھی یہ بھی دم توڑ دے گی۔ تو اب قاضی صاحب کے پاس، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ اس فیصلے کا جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے، اور یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو جو پہلا سر جائے گا وہ فیض حمید کا ہوگا، جو اس معاہدے کے جو ہے سگنیٹری بھی ہیں۔ انہوں نے دھرنا مظاہرین میں لفافے بھی تقسیم کیے۔ اس وقت ٹی وی چینل پہ دکھایا گیا کہ ایک میجر جنرل جو ہے دھرنا مظاہرین میں جو ہے لفافے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ریاست کی ریٹ کو پاؤں تلے راندنے والوں کو انعامات سے نوازا جا رہا تھا، اور یہ اس ریٹ آف اسٹیٹ کو پاؤں تلے راندنے والوں کو انعامات کون دے رہا تھا؟ وہ ملک کا وہ ادارہ دے رہا تھا جس نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا تھی۔ لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ریاست کی ریٹ کو اس ملک کے آئین اور قانون کی ماں بہن ایک کرنے والوں کو انعامات دیے جا رہے تھے۔ تو میں نے اس وقت بھی ایک ویلا کیا تھا جس پہ میں نے کہا تھا کہ جو دھرنا مظاہرین میں ان کو پولیس جو ہے اس کو کنٹرول کر چکی تھی، بات تھا کہ وہ سٹیج کے قریب پہنچ چکے تھے، دھرنا مظاہرین جو تھے وہ منتشر ہو رہے تھے، لیکن پھر گلیوں سے ایک ایسی مخلوق برآمد ہوئی کہ جس نے پولیس کو جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ آنے پہ مجبور کیا۔ تو اس خلائی مخلوق کے پیچھے جو تھا وہ فیض حمید تھے، اور اگر فیض حمید نے دھرتی ماں کے جو ریٹ اور اس ملک کے آئین اور قانون کو جو ہے نا جس نے پاؤں تلے روندا، اس کو شکنجے میں نہیں لیا جاتا، اس کو نشان عبرت نہیں بنایا جاتا، تو پھر خان پابند سلاسل کیوں؟ اگر دھرتی ماں کی ریٹ آف اسٹیٹ اور ملک کے آئین اور قانون کی ماں بہن ایک کرنے والے اگر کوئی جرنل ہو تو وہ انٹچیبل، اور اگر کوئی سیاستدان ہو تو جیل کی سلاخیں اس کا مقدر کیوں؟ تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، اور اگر ایسا کیا گیا تو پھر ریاست کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو۔ کیا ممکن ہے تم ہی کا ہو؟ ظلم ہوگا تو امن نہ ہوگا، امن نہ ہوگا تو معیشت کا پہیہ نہ چلے گا، معیشت کا پہیہ نہ چلے گا تو بھوک ہوگی، اور بھوک بغاوت کو جنم دیتی ہے، اور بغاوت ریاست کا وجود جو ہے اس سے بغاوت سے اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے کہ اس فیصلے کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ جنہوں نے فیصلے کو چیلنج کیا تھا انہوں نے تو اپنی پٹیشن واپس لے لی، دوسرے لفظوں میں فیصلے کو تسلیم کر لیا گیا۔ تو اب یہ جب تسلیم ہو چکا تو پھر اس نے امپلیمنٹ بھی ہونا، اور پہلا سر فیض حمید کا ہوگا، اور پھر ان تمام کرداروں کو کٹہری میں لانا ہوگا جو اس مکروہ دندے میں ملوث تھے، جن کا فیصلے کے اندر جن کی نشاندہی بھی جو ہے وہ بھی کی گئی، سب کو نشان عبرت بنانا ہوگا۔ اور اگر یہاں بھی
عدل کے نام پہ ڈنڈی ماری گئی اور جیل کی سلاخیں صرف سیاستدانوں کے لیے اور جرنیلوں اور ججوں کو پتلی گلی سے نکالنے کی روش قائم رہی، تو پھر عدالتوں پر سے لٹکے ترازو اتار پھینکو، کیونکہ عدالت کسی پرشکوہ عمارت کے ماتھے پہ ترازو لٹکانے کا نام نہیں۔ جہاں عدل ہوگا وہی عدالت ہے، اور جہاں عدل کا قتل عام ہوگا ان پرشکوہ عمارتوں کو وقت آ گیا ہے کہ بیت الخلا بنا دیا جائے۔